یہ کیسی باتیں ہیں؟ نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ ائمہ اربعہ نے منائی، عرصہ بیت گیا، یہ کہاں سے رسم نکالی؟ ذرا غور تو کرو، دوسرے کے پاس جاؤ، واقعی جی یہ ٹھیک، اچھا دلائل اپنے اپنے، کوئی کہے گا صحابہ نے منائی ہے، کوئی کہے گا صحابہ نے نہیں منائی، کوئی کہے گا فلاں صدی میں تھی، کوئی کہے گا جناب کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ اور افضل ہے، حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ اتنے جمیل ہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے یوم تخلیق میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ کو کہتے تھے مجھ کو ایسا بنا، مجھ کو ایسا بنا، آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی پر بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ آج حقیقی معنوں میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نیٹ اٹھائیے، ویڈیو دیکھیے، وہ نبی جو غیر محرم عورت پردے میں سے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے تو نبی کریم آنکھوں پہ ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملانا کو دور کی بات غیر محرم کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نبی کی یہ امت ہے، بھنگڑے عورتیں ڈال رہی ہیں، نیٹ پہ ویڈیو موجود ہے، عید میلاد النبی کا فنکشن ہے، مزار ہے، عورتیں سامنے ناچ رہی ہیں، اور کس پہ ناچ رہی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ وہ نبی جو صحابی کے ساتھ جا رہا ہے، کان میں انگلی دے دی، بہت عرصہ گزر گیا، اشارے سے پوچھا، بانسری بجانے والا چلا گیا، چلا گیا، اشارے سے صحابی سے پوچھ رہے ہیں، کان سے نکال لیا۔ وہ نبی جو بانسری کی آواز سننا نہیں چاہتا، وہ نبی جو طبلے، ستار، گٹار کے بارے میں حرمت کے فتوے لگاتا ہے، وہ نبی جو موسیقی کو حرام کرنے کے لیے آیا، آج اس نبی کا نام ڈھول اور طبلوں پہ لیتے ہو اور تمہاری غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج اس نبی کے نام کے ساتھ طبلے، باجے، گاجے، ہارن بجاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں ڈلنے والی گھنٹی کو توڑنے والا ہو، گھنٹی کی کوئی موسیقی ہوتی ہے؟ گھنٹی کے اندر کوئی سر اور ساد ہوتا ہے؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں گھنٹی کو گوارا نہ کرے، تم اس کا نام ڈھول پہ لیتے ہو، تم اس کا نام طبلوں پہ لیتے ہو اور کہتے ہو ہمیں محبت ہے؟ نعوذ باللہ، تم اپنے محبت کے دعووں میں جھوٹے ہو۔ بازار تمہارے پسندیدہ، نبی کریم نے فرمایا زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ بازار ہیں اور زمین کے اوپر سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں تو آنا ہی نہیں، نماز تو ادا کرنی ہی نہیں، لیکن عشق رسول بڑا ہے، محبت رسول بڑی ہے، اور لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ رات سوئے ہوئے تھے، اٹھے، جبریل امین کو ہمراہ پایا، آقا چلیے، کہاں جانا ہے؟ مسجد اقصیٰ جانا ہے۔ اچھا، آقا کو لے کے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ آقا نے مسجد اقصیٰ میں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، نورانی چہرے، سرخ و سفید چہرے، لمبی داڑیاں، خوبصورت، قابل رشک۔ جبریل امین سے کہا کون ہے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا سے چلے گئے تھے، آج معجزانہ طور پر آپ کے اکرام کے طور پر ان کو زمین پہ نازل کیا گیا۔ اچھا، یہ زمین پہ نازل ہوئے کس لیے؟ آقا یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے جبریل؟ جبریل نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے، ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ پھر جبریل نے آقا علیہ السلام کے کاندھے اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ لوگوں، تم نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ نبی جو 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا ہو، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہو، جس کی ذات اتنی عرفہ ہو، اس کی بات اعلیٰ نہیں؟ اس کا کلام اعلیٰ نہیں؟
اس کا قول اعلیٰ نہیں، اس کا فعل اعلیٰ نہیں، اس کا عمل اعلیٰ نہیں، اس کے اعمال پہ تمہاری صبر نہیں ہوتا، تم نئی نئی دین میں چیزیں ایجاد کرتے ہو، نبی کی سنتیں ختم ہو گئی، تم نے نبی کی ساری سنتوں کو اپنا لیا، تم نے نبی کے سارے اذکار کو اپنا لیا، اور نبی کریم تو اتنا ذکر کیا کرتے تھے، میں دعوے سے کہتا ہوں مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ بھی ان سارے اذکار کو زبانی یاد نہیں رکھتا ہوگا، جتنا ذکر وہ صرف صبح اور شام کو کرتے تھے۔ یہ نبی کریم، ان کا مقام و مرتبہ تم نے بیان کرنا ہے؟ آؤ تم کو بتاتا ہوں نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابھی چھوٹے تھے، کم عمر تھے، 2 فرشتے آئے، نبوت نہیں ملی ابھی، ہوا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے، اس کے وزن کے بڑے چرچے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کی آسمان پہ دھومیں ہیں، یہ بہت بلند پایا ہستی ہے۔ کتنی بلند ہے؟ تخیل کے اندر فرشتوں نے میدان کو قائم کیا، کہا ذرا ایک آدم کے بیٹے کے ساتھ اس کو تولتے ہیں۔ ایک آدم کے بیٹے کے ساتھ نبی کے وزن کو تولا گیا، نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے تول رہے ہو؟ یہ تو بڑی اعلیٰ ہستی ہے، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو۔ میرے نبی کو 1,00,000 آدم کے بیٹوں سے تولا گیا، نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 نہیں 10 لاکھ سے تولو، 1 کروڑ سے تولو، 10 کروڑ سے تولو۔ میرے نبی تنہا کو 10 کروڑ سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 ارب سے تولو، 5 ارب سے تولو، 10 ارب انسانوں سے میرے نبی کو تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہاں پہ رکیے، انہوں نے کہا یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، یہ کوئی اور ہی بات ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمنہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، تعصب کو چھوڑیے، سینوں کو کھولیے، دماغ سے فرقہ وریت اور نفرت کے بیجوں کو مٹائیے۔ میرے نبی کے ساتھ پوری انسانیت تل رہی ہے۔ یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک پلڑے میں سارے رسول موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر رسول کے صحابی موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے شہید موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے ولی موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم، جب میرے آقا کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ آقا، اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اس کے قول کو ترک کر دیا جائے، اس کی گفتار نشست برخاست تقریر کو چھوڑا جائے، تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو؟ تمہاری دعوت نکمی ہے۔ یہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ 2 واقعات تم نے یاد کر کے جانے ہیں، 2 واقعات، صرف 2 بھی کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ حضرت ابو بکر مسند خلافت کے اوپر موجود ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے پاس نبی کا یہ فرمان موجود ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی اقتداء ہونی چاہیے، ان کی پیروی ہونی چاہیے، ان کی اتباع ہونی چاہیے، یہ فرمان بھی موجود ہے۔ اب چور چوری کر کے آتا ہے، دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے، متعدد مرتبہ چوری کر چکا۔ حضرت ابو بکر امت کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ان کے دل میں خیال آتا ہے دوسرا ہاتھ بھی اگر کاٹ دیا، رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ اور نیت کی کیا کہوں، نیت کی باتیں کرنے والوں، یہ نیت بری ہے، یہ نیت بد ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ میں ہاتھ نہیں کاٹوں گا، کیوں؟ مجبوری ہے۔ رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا، میں اس کا پاؤں کاٹ دیتا ہوں۔ پاس ہی عمر بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر، السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اور لوگوں، اللہ کی قسم، کائنات میں نبی کی بات کو چھوڑ کر، نبی کی بات کے مقابل اگر ہم نے کسی کی بات کو ماننا ہوتا تو کس کی بات کو مانتے؟ ابو بکر کی بات کو مانتے، جو افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد چشم فلک نے اتنا عظیم انسان نہیں دیکھا۔
اگر اس کا فتویٰ نبی کے سامنے نہیں چل سکتا تو تیرے گلی کے مولوی کا، تیرے محلے کے امام کا، محلے کا نہ بھی ہو، سب سے بڑے امام کا فتویٰ بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، اور مقلد ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت کر دو۔ اس بارے میں مجتہد بن جاتے ہو، براہ راست مسائل حل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ عجیب و غریب تضادات ہیں۔ ایک طرف مقلد ہے، جی مقلد ہے، مقلد ہے تو امام کی مانو۔ انہوں نے تو اس کو کبھی سوچا بھی نہیں، تب یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ ایک باتیں کیا کبھی اس دور میں یہ تصور ہو سکتا تھا کہ کفار کی مشابہت کی جائے گی؟ دوسرا واقعہ جو آپ نے یاد کرنا ہے، حضرت عمر مسند خلافت کے اوپر بیٹھے ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ہیں، خانہ کعبہ سے چکر لگا، خانہ کعبہ ویران ہے، دل کو چوٹ لگی، کہا یار یہ جو عربی ہے نا حجازی، یہ حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں، یہ بڑا کام خراب ہے، خانہ کعبہ ویران ہو گئے۔ میں ایسا کرتا ہوں، نیت کے اوپر، نیت کا فلسفہ پھیلانے والوں ذرا غور کرو، نیت عمر کی کیا ہے؟ خانہ کعبہ ویران ہے، آباد ہو جائے گا۔ میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں، حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ حج تمتع ایسا حج ہوتا ہے جو ہم پاکستانی بھی جا کے کرتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار لیا، حج کے دنوں میں احرام پہن کے حج کر لیا۔ اس کو حج تمتع اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے اندر عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لیا گیا، کرنے حج گئے، عمرہ بھی کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں، کیونکہ خانہ کعبہ ویران ہے، اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ مسجد آباد ہو جائے، خانہ کعبہ حرم کعبہ آباد ہو جائے، لیکن بات دین کی تھی۔ ادھر آرڈیننس جاری کیا، ادھر ہرکاروں نے آ کے اطلاع دی۔ آپ کے حکم کی سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کر دی۔ کیا کیا ہے؟ وہ میقات پہ پہنچا ہے، اس نے حج تمتع کے ساتھ لبیک کہا ہے اور احرام کو باندھ لیا، پکڑ کے لاؤ، ہرکاروں کو دوڑایا۔ عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ بچھی ہوئی نظر، جھکی ہوئی گردن، بچھی ہوئی پلک، سمٹے ہوئے سینے کے ساتھ آتے تھے اپنے باپ کے سامنے، آج آ رہے ہیں نظریں اٹھی ہوئی، سینہ تنا ہوا، گردن اکڑی ہوئی۔ بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو حضرت عمر نے دیکھا، کہا کیا ماجرا ہے؟ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا